الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس میں اللہ جل شانہ نے تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا اور یوں فرمایا کہ اپنے رب کی جانب رجوع کر لو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے، اور پھر جب اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے تو پھر تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے امتیوں، یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی رنگین ہے یہ دنیا اور بڑی مٹھاس ہے اس میں، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا میں جینے کا موقع دیں گے اور اس دنیا سے نفع اٹھانے کی اللہ جل شانہ تمہیں مہلت دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے، نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو یاد رکھتے ہو یا نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل میں رجوع الی اللہ کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ عنوان اپنی جگہ بڑا اہم ہے، اور اس عنوان کی جس قدر بھی تفصیل کی جائے کم ہے، اس لیے کہ اس دنیا کی پیدائش کا مقصد اور اس دنیا کا سارا نظام جو اللہ جل شانہ نے چلایا ہوا ہے، اس سب کا مقصد صرف ایک ہے، رجوع الی اللہ، کہ بندہ اللہ کی جانب لوٹ کر آ جائے۔ بندہ جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے واقعات، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی خوشیاں، نہ جانے کن کن حالات میں یہ زندگی گزارتا ہے، اور انہی حالات کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ بندہ لوٹ کر اپنے رب کی جانب، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ضرور بالضرور ہم اس بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں کچھ عذاب کا ہلکا سا نقشہ انہیں دکھائیں گے تاکہ یہ اپنے رب کی جانب پلٹ کر آ جائیں۔ تو رجوع الی اللہ کا یہ عنوان بڑا ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور اپنے اندر بڑے معانی اور بڑے مفہوم یہ مضمون رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یقین جانیں کہ ساری زندگی گزار کر محنت کرتے کرتے مرنے سے پہلے بھی رجوع الی اللہ نصیب ہو گیا تو وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب اور خوش قسمت انسان ہے۔ اس دنیا میں انسان کچھ لے کر نہیں آتا، اور اس انسان کے اپنی ذاتی حیثیت اور ذاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں سوائے عیب کے، خرابیوں کے، کمیوں کے اور کچھ ہے نہیں۔ اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نہ جانی کتنی کمیوں اور عیبوں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ بڑا بے صبرا ہے، جلدی سے گھبرا جاتا ہے۔ وکان الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے یہ۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بڑا جھگڑالو ہے یہ۔ ایسے اوصاف کو اللہ نے ذکر فرمایا جو
بڑے عیب ہیں، جھگڑالو ہونا، ضعیف ہونا، کمزور ہونا، محتاج ہونا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو یہ سارے عیب ہیں اس کے اندر، ذاتی طور پر اس میں کوئی خوبی نہیں۔ پیدائش کی دیکھیں اس کو، ناپاک نطفے سے پیدائش ہے اس کی، پانی کا ناپاک قطرہ، اور ناپاکی بھی اتنی زیادہ کہ اگر وہ منی کا قطرہ خارج ہو جائے تو انسان کا سراپا ناپاک ہو جاتا ہے، اور اتنا ناپاک ہو جاتا ہے کہ شریعت نے کہا کہ اب تم جب تک غسل نہ کر لو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ سوچئے کہ منی کا قطرہ نکلتا کہیں سے ہے، ناپاکی اس کے منہ تک آتی، اس لیے تو کہا کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، پیروں میں ناپاکی آ گئی، مسجد میں نہیں جا سکتے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی ذاتی کمزوریاں اور یہ اس کے عیوب ہیں، اس کی فطرت میں ناپاکی ہے، تو ہر اعتبار سے اس کو کمزوریوں کا سابقہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ دنیا کی مخلوقات میں کتنا کمزور ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر فرض کر لیں دنیا میں کوئی انسان زمین پر نہ رہ جائے، ایک بھی آدمی نہ رہے، سورج کا کچھ بگڑے گا؟ نہیں۔ چاند کو کوئی تکلیف پہنچے گی؟ نہیں۔ پہاڑوں پر کوئی اس کا اثر ہوگا؟ نہیں۔ دریا، سمندر، درخت، کھیتیاں، باغات، ایک بھی انسان اگر نہ رہے تو چاند، سورج، ستارے، آسمان، دریا، پہاڑ کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ایک سورج نہ ہو تو انسان مجبور، چاند نہ ہو، چاند کی کرنیں نہ ملیں تو انسان مجبور، ہوائیں نہ چلیں تو یہ اس کی زندگی کا باقی رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ یعنی دنیا کی اور دوسری چیزیں دیکھیں تو اتنی مجبور وہ نہیں ہے۔ انسان بالکل نہ ہو تو سورج کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن سورج نہ ہو تو انسان کا سب کچھ بگڑ جائے۔ چاند، انسان نہ ہو تو چاند کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن چاند نہ ہو تو انسان کا بہت کچھ بگڑ جائے۔ اب تو تجربات کی دنیا ہے، تجربے کرنے والوں نے تجربے کیے کہ سورج کی کرنوں سے ہی ہڈیوں میں گودے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں طاقت اور قوت آتی ہے، اور چاند، سورج کی ہی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس آتی ہے۔ اب سوچے کہ ہڈیوں میں گودا نہ ہو، پھلوں میں مٹھاس نہ ہو تو زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک سورج نہ ہو تو اس کی زندگی بگڑ جائے، چاند نہ ہو تو اس کی زندگی بگڑ جائے، ستاروں کی جلملاہٹ نہ ہو تو نہ جانے کتنا اس کا نقصان ہو، اور انسان نہ ہو تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ انسان بڑا کمزور ہے، بڑا مجبور ہے، عیبوں سے بھرا ہوا ہے، ساری خرابیاں اس میں ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، رجوع الی اللہ۔ جب یہ جذبہ اس انسان کے اندر جاگ اٹھتا ہے اور بندہ اپنے رب کی جانب پلٹ آتا ہے تو اللہ ان سارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اندازہ لگائیں کیوں؟ سارے عیب اس کے اندر ہیں اور بنانے والا اللہ اس کے سارے عیبوں سے اچھی طرح واقف۔ جو بندہ جس مشین کو بناتا ہے وہ اس کی کمزوریوں سے اور اس کی خوبیوں سے اچھی طرح جانتا، واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، پوری دنیا کو بنایا، اس دنیا کی اور دنیا والوں کی اور انسانیت کی تمام کمزوریوں اور تمام عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا اس عیبدار کو۔ کیوں؟ من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ جب یہ رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار ہوا تو پھر اللہ جل شانہ اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈال کر خود اس کے خریدار بن جاتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے جب تک بکے نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو انہیں خرید کر مجھے انمول کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خریدار بن جاتے ہیں۔ تو یہ رجوع اللہ کا جذبہ یہ بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی مبارک جذبہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حالات اور آپ کی زندگی اور آپ کے عہد مبارک پر ایک نگاہ ڈالیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسی مکے کی سرزمین پر بلکہ ساری دنیا میں ایک تاریکی، ایک اندھیرا
ظلم، زیادتی، چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، غارت گری، ساری خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے کر رجوع اللہ کا پیغام پہنچایا اور رجوع اللہ کے مضمون اور عنوان سے جڑنے والے جب جڑے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے جاہلیت کے لوگوں کو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ وہی عمر، وہی عثمان، وہی علی، وہی صحابہ کی جماعت سب زمانے جاہلیت کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے، یہ آپ فرما ہی رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو بڑی شرم آئے گی کہ میری آدھی سے زیادہ زندگی تو زمانے جاہلیت کی ہے، آخر عمر میں تو ہم ایمان لائے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ سب زمانے جاہلیت کے ہی تھے، لیکن جب رجوع اللہ کا جذبہ دلوں میں بیدار ہوا اور دنیا کی مصروفیت اور دنیا کے حالات اور دنیا کے جو کچھ مناظر تھے ان سے نگاہیں پھیری اور اللہ کی جانب لوٹے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایسا قبول فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریفیں فرمائی، جنت کی بشارتیں انہیں سنائی۔ وہی عمر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اور مکے کے پہلوانوں میں سے تھے، اسلام کی دشمنی اور مخالفت اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے، اور یوں بھی ظلم و زیادتی تو عام تھی ہی، انہی تمام چیزوں میں عمر بھی پڑے ہوئے تھے اور قتل کے ارادے سے نکلے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آئے اور دل کی دنیا بدلی اور رجوع اللہ کا جذبہ جاگا اور اللہ کو پہچانا اور اپنے رب کی جانب رجوع ہوئے تو پھر اسی عمر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنی اور فرمایا، الاسلام یبکی علی موتک یا عمر الی یوم القیامہ، کہ عمر تمہاری موت پر اسلام روئے گا قیامت۔ اندازہ لگائیں کہ کیا مقام ملا اور کیسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت افزائی فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ان کے رتبے اور مقام کو بڑھایا جب رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار۔ تو یہ رجوع اللہ یہ وہ عظیم الشان مضمون ہے کہ اس کی جس قدر بھی آپ تشریح کریں اور جس قدر بھی اس کے لیے محنت کر ڈالیں وہ کم ہے، اس لیے کہ رجوع اللہ کے یہ جذبے سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے اور نظام بنتا اور سنورتا ہے، اور رجوع اللہ کی کیفیت اور رجوع اللہ کا جذبہ نہ ہو تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کھول کر دنیا کے نظام کو، رجوع اللہ کی کیفیت سے جو شعبہ خالی ہے، جو زندگیاں رجوع اللہ کے جذبے سے خالی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کا حال کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں وہ عدالتیں اور وہ جگہیں جہاں سے انسان کو انصاف ملنے کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، آج وہاں سے بندے کو کیا مل رہا ہے؟ عدالتوں کو دیکھ لو کیا حالات، جہاں سے انسان کو صحت ملنے کی امید ہوتی ہے، دواخانے، اسپتال وغیرہ وغیرہ، ایسی جگہیں جہاں سے امیدیں لگتی ہیں بیمار ہوں گے وہاں چلے جائیں گے تو ڈاکٹروں کی نگرانی اور دوا اور خدمات وغیرہ سے اللہ تعالیٰ صحت دے دیں گے۔ آج دیکھ لیں موت کا پیغام مل رہا، انسان جاتے ہوئے ڈر رہا، اس لیے کہ ان شعبوں میں رجوع اللہ کا جذبہ نہیں رہا۔ اگر اللہ کا تصور، آخرت کا تصور اور رجوع اللہ کا جذبہ دلوں میں آئے تو پھر انسان غلط قدم اٹھاتے ہوئے ڈرے، لیکن جس شعبے سے بھی رجوع اللہ کا جذبہ ہٹ گیا، وہ شعبہ نام کے اعتبار سے کچھ بھی ہو کہ وہاں سے صحت ملے گی، وہاں سے انصاف ملے گا، یہاں سے خیر اور بھلائی ملے گی، یہ خالی امیدیں پھر ہو سکتی ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں، بلکہ وہاں سے پھر نقصان کے سارے مناظر بندے کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شان فرمایا، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب،
کہ میرے بندو اپنے رب کی جانب متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی جانب رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ساری دنیا جن حالات سے دوچار ہے، بیماریاں، اسی طریقے سے تجارت اور معیشت کی تباہی اور بربادی، اور صحت اور تندرستی کے اعتبار سے دلوں میں ڈر اور خوف کا قائم ہو جانا، اور کثیر تعداد میں اموات کا ہوتے رہنا، اور دیکھ دیکھ کر ان مناظر کو دلوں میں عجیب سے خیالات اور خلجان کا پیدا ہوتے رہنا، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، اور یہ ساری دنیا کے حالات ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندے، اگر تو اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے اگر تمہیں بھلائی مطلوب ہے تو پھر پلٹ آؤ اپنے رب کی جانب، لوٹ آؤ اپنے رب کی جانب، ارجعوا الی ربکم، لوٹو اپنے رب کی جانب، تاکہ اس رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اور پھر جب اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر خوشی کے فیصلے اور اچھائی کے فیصلے اور بھلائی کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان ذکر فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذا اطیعت رضیت، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی رحمتیں بھیج دیتا ہوں، اور پھر میری ان رحمتوں کا سلسلہ آنے والی 7 پشتوں تک چلتا ہے، اور جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میرا غضب اترتا ہے، اور پھر میرے غضب کا وہ سلسلہ تمہاری 7 نسلیں جھیلیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ کے عنوان سے یہ مضمون، یہ مجلس جو منعقد کی گئی، ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورت سمجھیں، اپنے ملک و ملت کی ضرورت سمجھ کر رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار ہوں، اپنے رب کی جانب لوٹ آئیں کہ اسی میں خیر ہے، اور اسی میں سارے زندگی کے اور تمام شعبوں کے بھلائی کے راستے اسی سے کھلیں گے۔ اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی ہی انسان کے فلاح و کامیابی کی ضمانت دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا، لعلہم یرجعون، لعلکم ترجعون، اور دوسرے بھی الفاظ میں اللہ جل شانہ نے اس جانب متوجہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ضرورت ہے، پوری انسانیت کی اور ساری دنیا کی یہ ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے۔ جب اللہ کی طرف ہم لوٹیں گے اور یہ جذبہ دل میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے عیبوں کو جس طریقے سے چھپا کر اللہ نے ہمارے اس جسم و جان کا سودا فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے خیر کا فیصلہ فرمایا ہے مومنین کے حق میں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے حق میں انشاءاللہ خیر کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے آج اس مجلس سے ساری دنیا کے انسانوں کو یہ خطاب ہے، اور ساری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے، اور ساری دنیا سے ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ ہر بندہ اپنے دل کی دنیا کو ٹٹولے اور اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ کس حال میں جی رہا ہے، اور اس کے دل میں کس طرح کے جذبات ہیں، اور اس کے دل کی کیفیات کیا ہے۔ اپنے دل کو تمام کیفیات سے پاک کر کے رجوع اللہ کے جذبے سے سرشار ہو، تاکہ اللہ کی رحمتیں اسے ملے، اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہو، اور دنیا میں امن و امان، صحت اور تندرستی کے فیصلے اللہ کی جانب سے نازل ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور تمام عالم کے لیے ہدایت کے، خیر کے، رحمت کے فیصلے فرما کر دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔